السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بھائیوں بزرگوں، اللہ پاک کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ ایمان کی دولت سے اس نے ہم کو نوازا. آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ دو کرم اتنے بڑے ہیں کہ اس پر جتنا بھی ہم اس کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. جیسا کہ حضرت اقدس مولانا جعفر صاحب 50 سال سے حضرت کے ساتھ میں رہنے والے ساتھی شعر پڑھ رہے تھے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیدوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. ہم چونکہ آپ کے شاگرد ہیں، تقریر نہیں تکرار کرنے کے عادی ہیں. تکرار کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں سال یہ دھرتی تیری فرقت کو روئے گی، ہزاروں سال یہ دھرتی تیری فرقت کو روئے گی، بڑی مشکل سے ہوگا دہر میں تجھسا بشر پیدا. حضرت اقدس مولانا ہارون صاحب نام نہیں بلکہ ایک عنوان ہے، نام نہیں بلکہ ایک عنوان ہے. تمام محاسن اور تمام خوبیوں کا ایک مجموعہ ہے. سب سے پہلے حضرت کے گاؤں کا نام پیلوا ندی، بغیر تسمیہ پیلو کے طرف کثرت سے وہاں تھے. آپ کی بستی کا نام پیلوا ندی. تمام مسواکوں میں زیتون کی مسواک کے بعد میں سب سے زیادہ خوبی والی اگر کوئی مسواک ہوتی ہے تو وہ پیلو کی ہوتی ہے. مسواک کی اہمیت معلوم ہے. یہ 4 انگل کی لکڑی وضو بناتے وقت میں 3 مرتبہ اگر آپ نے دانتوں پہ پھیر لی 27 گنا ثواب نماز کا بڑھ جاتا ہے. آپ کے نام پر غور کریں. یقیناً آپ کے والد ماجد نے آپ کا جو نام رکھا ہے اور بھائیوں کے لیے جو نام رکھے ہیں، ان کے نام رکھنے کی منشا سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو اکابرین سے عقیدت تھی، محبت تھی. کسی بھائی کا نام الیاس رکھا، حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب نفر اللہ مرقدہ کے نام پر نام رکھا. کسی کا نام ابرار رکھا، محی السنہ حضرت اقدس مولانا ابرار رحمت صاحب اخدوئی، جو سنتوں کو زندہ کرنے والا ہمارے قرب و جوار میں ایک بڑا بزرگ پیدا ہوا ہے. اور ہارون نام سے تو آپ کے والد کو اتنی محبت تھی کہ ایک بیٹے کا نام ہارون رکھا، اس کا انتقال ہو گیا تو دوسرے بیٹے کا نام بھی ہارون رکھا. اور ہارون رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ مرکز نظام الدین گئے آپ کے والد، تو وہاں سنا کہ مولانا یوسف صاحب نفر اللہ مرقدہ کے بیٹے موجودہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے والد کا نام محمد ہارون ہے. ان منشاؤں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے والد کو اکابرین سے ایک محبت تھی، ایک لگاؤ تھا، ایک تعلق تھا، تو آپ نے ہارون نام رکھا. اور اس کے بعد میں تعلیم تربیت کے معاملے میں مولانا ہارون صاحب نے خود تذکرہ کیا کہ مولانا حسن صاحب کی بڑی توجہ رہی. مولانا حسن صاحب بار بار سمجھایا کرتے تھے کہ ان کو پڑھاؤ، دینی تعلیم پڑھاؤ ان کو. بارہا بات چیت کے دوران اس مدرسے کے بانی مبانی حضرت اقدس مولانا عبد الرحیم صاحب شیخ الحدیث مدرسہ نوساری سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے. آپ کی بات چیت کو بہت زیادہ سمجھتے بھی تھے اور انجام بھی دیا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ بات کسی دوسری طرف چلی جائے، معاف کرنا، گستاخی ہوگی. ابھی قریب میں میری جب بات چیت ہوئی تھی اس وقت میں مولانا ہارون صاحب نے یہ کہا کہ میں اب زیادہ خاموش رہنے لگا ہوں. شاید ایسے رہتے ہوئے تھے.
مجھے بتایا تھا. میں نے پوچھی کہ وجہ کیا ہے خاموش رہنے کی. حضرت نے فرمایا کہ میری بات کو بڑے مولوی صاحب سمجھتے تھے, اب کچھ کم سمجھتے ہیں, اس لیے میں بات کم بولوں, میں باتیں کم بولوں. مولانا حسن صاحب کی کارکردگی ان کی تعلیم کے پیچھے رہی, اور مولانا ہارون صاحب کی تعلیمی توجہ ہمارے اوپر رہی. اور مجھے سے دوسرے ساتھی بھی میرے موجود ہیں, لیکن میں کہوں گا کہ مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی. دعاؤں کا ایک دروازہ تھا جو اس وقت میں بند ہو گیا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. نبی دنیا میں نہیں رہے, ولی دنیا میں نہیں رہے, آپ اور ہم کہاں سے رہیں گے؟ ہر ایک کو اپنے وقت متعینہ پہ جانا ہے. جیسا کہ حضرت نے بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد میں کہ موت کا ایک وقت ہے, متعین ہے, اس سے ایک ساعت بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, ایک گھڑی اور ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, بلکہ منٹ کے اگر 1000 حصے کر لیے جائیں تو بھی ایک حصہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وہی اللہ حیات دینے والا ہے, وہی اللہ موت دینے والا ہے. نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں, نہ اپنی مرضی سے ہمیں جانا ہے. لائی حیات آئے, قضا لے چلی چلے. نہ اپنی خوشی آئے, نہ اپنی خوشی چلے. جب اس نے ہم کو بھیجا ہم آ گئے, اور جب واپسی کا اشارہ ہوگا سب کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. حضرت اقدس مولانا ہارون صاحب کا جس انداز سے اچانک دنیا سے جانا ہم سب کے من کو ایک اداس کر جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں, ہمارے پیارے اللہ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کا اس میں بھی ایک ذریعہ بنایا ہے کہ اللہ پاک نے موت کو کسی نہ کسی سبب سے منسلک کر دیا ہے. موت کو کسی نہ کسی سبب سے منسلک کر دیا ہے, کیونکہ جانے والا تو چلا جائے گا, لیکن پسے ماندگان اور باقی رہنے والے یہ کہیں گے کہ اللہ نے مار دیا ہے. خدا نہ خواستہ کسی نے اللہ کی ذات کی شان میں گستاخی کر دی تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. اس لیے موت کو کسی نہ کسی بہانے اور کسی نہ کسی سبب سے جوڑ دیا ہے کہ ان کا کیا ہوا کہ ان کو اٹیک ہو گیا, ان کو کیا ہوا کہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا, ان کو کیا ہوا کہ ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا, ان کا کیا ہوا کہ یہ بیمار تھے. یہ سارے کے سارے اسباب ہیں جن سے موت کو اللہ پاک نے منسلک اور جوڑ دیا ہے. ہماری ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ کیا ہے. ان کا وقت آ چکا تھا. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, تقدیر جو ہے وہ من جانب اللہ ہے. ان کا وقت اپنا ایک متعین تھا, اس وقت میں وہ دنیا چھوڑ کر کے گئے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں, غم اور احساس اس بات کا ہے, عموماً ہوتا یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو کے دنیا سے جاتا ہے تو کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, کچھ دل کی حسرتیں نکل جاتی ہیں, کچھ خدمت ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکا اور اچانک ہی وہ چلتے چلتے چلے گئے, اس کا احساس ہے. لیکن میرے بھائیوں, پشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دی گرست. تسلیم و رضا کے خنجر سے جو مقتول ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو حیات جاودانی عطا فرماتا ہے. ان کو اللہ پاک حیات جاودانی عطا فرماتا ہے. ہر دور کے اندر وہ زندہ ہوتے ہیں. حضرت اقدس کے محاسب کو کیا تذکرہ کیا جائے, ایک ایک چیز کی خوبی ان کے اندر عطم تھی, اس انداز میں تھی کہ آپ کی رائے بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی. یہ بات پہلے بھی آ گئی, میں تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کا انداز گفتگو اتنا مشفقانہ تھا, آپ کے کام کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور آپ کے جد و جہد کا جو انداز تھا کہ عموماً آپ کی دوپہر کی نیند غائب ہوا کرتی تھی. آپ دوپہر کی قربانیاں دیا کرتے تھے, آپ دوپہر میں آرام نہیں کیا کرتے تھے. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا, بانی مدارس, بانی آنے مدرسہ. مدرسے کو بنانے کے لیے چند بانیان ہوتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, لیکن حضرت کے نام پر ایک نام لگا دیا جائے تو یہ بھیجا نہیں ہوگا.
کہ آپ بانی مدارس تھے، 10 جگہ کے مدرسے والے آپ سے رائے مشورہ لیا کرتے تھے، 10 جگہ کے مکاتب مساجد جہاں بھی کوئی کام ہوا کرتا تھا وہاں آپ سے رائے مشورہ لیا کرتے تھے، اور آپ ان کو بڑی تسلی و تشفی بخش مشورہ دیا کرتے تھے۔ یہ سب جو خوبیاں ان عناصر اربع کے اندر ہیں، مولانا جعفر صاحب ہوں یا مولانا فاروق صاحب ہوں یا مولانا گلشیر صاحب ہوں، یہ تمام کے تمام خوبیاں ان کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ ہم سب کے بڑے، ہم سب کے بزرگ حضرت اقدس مولانا عبد الرحیم صاحب کے وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ میں بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت علماء اکرام کو دیکھا ہے، لیکن اتنا سادہ مزاج عالم دین اور بڑا عالم دین اتنی سادگی کے ساتھ رہتا ہوا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا بڑے مولوی صاحب سادگی سے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لٹیری کا موقع ہوا، لٹیری میں حضرت کا جوتا پھٹا ہوا تھا، چلنے میں دشواری ہو رہی تھی اور حضرت کا جوتا پھٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کیا کیا جائے، لٹیری مدرسے میں تھوڑی دیر کے لیے بٹھالا اور بغیر بتائے ہوئے میں ان کا جوتا لے کے گیا کہ مارکیٹ میں اتنا بڑا اتنے نمبر کا کوئی جوتا مل جائے۔ اتفاق کی بات کہ جوتا ملا نہیں، تو اسی جوتے کو خاموشی سے سلوایا، اس سلوانے کے بعد میں لے کر گیا۔ یہ ان حضرات کی جد و جہد اور کوشش کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج تک ہم لوگوں نے بھی اپنے مدرسے میں نہ کبھی کوئی سفیر رکھا، نہ کبھی کوئی چپڑاسی رکھا، اور نہ کسی کو بہت زیادہ محتمم کا عہدہ ملا، بلکہ ایک خادم کا عہدہ جس انداز میں یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بھی کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً اللہ اگر قبول فرماتا ہے تو ان سب کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ساتھی خوب سارے ہیں جن کو اپنی اپنی بات کہنا ہے، اور زیادہ کچھ میں کہہ بھی نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہاں آنے کے بعد میں کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت سے ملاقات ہوگی، لیکن اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آقا انعامدار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے 18 مہینے کی عمر میں، اور سرکار کو بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابہ میں سے کسی نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بھی آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم کہیں گے وہی جو اللہ نے کہا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور غم کس بات کا کر رہے ہیں؟ ہم سب کو بھی بہت جلد اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ دنیا پائیدار نہیں ہے، یہ دنیا مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس میں 4 الماریاں ہوں اور اس کے پاس 20-50 برتن ہوں۔ جتنے دن تک اس نے چاہا اپنے برتنوں کو اوپر کی الماری میں رکھا، اور جتنے دن چاہا دوسری الماری میں لے آیا، جتنے دن تک چاہا تیسری الماری میں لے آیا، اور جتنے دن تک چاہا چوتھی الماری میں لے آیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب تک ہمیں اللہ نے چاہا ہم عالم ارواح میں رہے، اور اس کے بعد میں جب چاہا عالم دنیا میں بھیج دیا، اب جب چاہے گا عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اور جب نصیب میں ہوگا اس وقت میں عالم آخرت میں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، حقیقت یہی ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ مرحوم کو مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے، اس ادارے اس جامعہ کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ہم سب کو تسکین عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تسکین ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے، غم ہے، احساس ہے، جتنا بھی احساس کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن بس دعا کریں کہ اللہ درجات کو بلند فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے میں کہتا ہوں، کسی بھی انسان کے جانے کا جو فیض ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کی زندگی میں فیض رہے اس کے جانے کے بعد میں فیض نہ رہے، بلکہ ان سے اگر فیض حاصل کرنا ہے اور ان کی برکتیں ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجنے کا معمول بنا
صاحب کا جس دن انتقال ہوا ہے اس دن سے آج تک الحمدللہ کوئی رات ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ہم سو گئے ہوں اور حضرت کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے نہ بخشی ہو. یہ بات میں نعمت کے اظہار کے لیے بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بچے بھی سب اپنا معمول بنا لیں. حضرت مولانا ہارون صاحب سے سب کو محبت ہے, ان کے لیے بھی یہ معمول بنا لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اگر کوئی پڑھ لے گا ایک قرآن کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. تو ایک قرآن روزانہ ان کے لیے بخش کر کے سو معمول بنا لے. بہت تھوڑا سا وقت لگے گا, اس میں معمول بنا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہماری نسبت جڑی رہے گی. اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے.